ساتھ جنگ کرتے. تو یہ جو جنگ کا ماحول چلا ہوا تھا، اس جنگ کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے، لوگوں کی جان کی فکر کرنے کے لیے ایک جو ہے صلح کی گئی. اسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں کیونکہ وہ حدیبیہ میں ہوئی. اس میں بہت سارے شرط لکھے گئے، بہت سارے شرط لکھے گئے. ان میں سے چند شرطیں میں آپ کو جو ضروری ہے فتح مکہ کو سمجھنے کے لیے جو ضروری ہے وہ بتا رہا ہوں. ان شرطوں میں شرط یہ تھی کہ کافر مسلمانوں پر حملہ نہیں کریں گے اور مسلمان کافر پر اب حملہ نہیں کریں گے. اب وہ جو صلح حدیبیہ میں جو صلح ہوئی تھی وہ کتنے سال کے لیے تھی؟ وہ تقریباً 8 سال کے لیے صلح تھی. اب 8 سال تک نہ کفار مسلمانوں پر حملہ کر سکتے تھے اور نہ ہی مسلمان جو ہے کافروں پر حملہ کرتے تھے. یہ بات ہو گئی کہ پوری سین اور باہر ہو گئی تھی صلح حدیبیہ. اس صلح نامہ میں اس کاغذ کے اندر شرط یہ بھی تھی. کیا شرط تھی؟ کہ جو قبیلہ تمہارے اندر رہنا چاہتا ہے وہ تمہارے اندر رہے کافروں کے پاس، اور جو قبیلہ ہمارے پاس مدد طلب کرنا چاہتا ہے وہ ہم سے مدد طلب کرے، ہمارے اندر آ جائے. یہ بات کیونکہ مکے میں جو قبائل تھے بہت زیادہ قبیلے تھے. اس کا قبیلہ وہ فلاں کا قبیلہ، یہ فلاں کا قبیلہ، یہ قبیلے الگ الگ تھے. تو جو قبیلہ قریش کے پاس جانا چاہتا ہے چلا جائے، اور جو قبیلہ محمد عربی کے پاس آنا چاہتا ہے وہ آئے. اس طرح کی شرط ہوئی. اب کیا ہوا؟ صلح نامہ میں کتنے کی شرط تھی؟ 8 سال تک جنگ نہیں کر سکتے، لیکن فتح مکہ 2 سال بعد ہو گئے. 2 سال میں جنگ آ گئی. اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں. فتح مکہ ہونے کی وجہ کیا؟ حضور نے جب یہ کہہ دیا کہ تمہارے اندر جتنے ہیں وہ تمہارے ہیں اور ہمارے اندر جتنے ہیں وہ ہمارے. ملک عرب مکہ شہر میں قریب شہر کے 2 قبیلے تھے. ایک قبیلے کا نام بنی بکر تھا، بنی بکر کے نام کا ایک قبیلہ تھا، اور ایک خزاعہ نام کا قبیلہ تھا. یہ 2 قبیلے یاد رکھیے. آپ کو یہ سمجھنے کے لیے 2 قبیلوں انہی سے شروع ہوا سارا سب کچھ. ایک بنی بکر قبیلہ تھا، ایک خزاعہ قبیلہ تھا. یہ دونوں قبیلے ایسے تھے کہ ایک دوسرے کی بہت بڑی دشمنی تھی. اس قبیلے کے لوگ اس قبیلے سے بہت جو ہے عداوت دشمنی رکھتے تھے، اور وہ قبیلہ ان سے عداوت رکھتا تھا، بہت زیادہ دشمنی رکھتا تھا. لیکن جب صلح ہوئی، حدیبیہ کی صلح ہوئی، تو یہ جو بنی بکر کے لوگ تھے وہ کافروں کی طرف چلے گئے، اور جو خزاعہ کے لوگ تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنا سب کچھ ڈال دیے. وہ ادھر چلے گئے، ادھر آ گئے. یہ قبیلہ ادھر چلا گیا، یہ قبیلہ ادھر آ گیا. لیکن یہ قبیلے کہاں تھے؟ مدینے میں نہیں تھے، مکہ کے قریب تھے دونوں قبیلے. ابھی صلح ہو گئی، چلی جنگ بند ہو گئی. اب کافر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا بند کر دیے اور مسلمان کافروں کے ساتھ جنگ کرنا بند کر دیے. اب سب کچھ صحیح چل رہا تھا، معاملہ اچھا چل رہا تھا، سب صحیح چل رہا تھا. لیکن بنی بکر کا ایک شخص جو ہے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت بڑی گستاخی کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کی جب گستاخی کی تو خزاعہ قبیلے کا ایک شخص کھڑا ہو گیا. اس سے کہا تو میرے نبی کی گستاخی کر رہا ہے، میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا. تو انہوں نے جلال میں آ کر یہ مکہ جو ہے اس بنی بکر کے قبیلے والے کے منہ پر مارا، اور جب منہ پر مارا تو اس کا منہ زخمی ہو گیا. اور جو بنی بکر والے تھے وہ کافروں کے ساتھ تھے، قریش کے ساتھ تھے، قریش کے ساتھ ملے ہوئے تھے. اب ان کو جو مدد طلب کرنا تھا تو کافر قریش سے مدد طلب کرنا تھا. جب یہ جھگڑا ہوا تو بنی بکر کا وہ شخص جو ہے دوڑتا ہوا قریش کے پاس گیا، کفار قریش کے پاس. وہ جا کر کہنے لگا کہ مجھے مدد چاہیے، خزاعہ کے ایک فرد نے مجھے مار دیا. پھر جو ہے قریش کے قبیلے کے بڑے بڑے لوگ ابو جہل، عتبہ، وہ سب تو چلے گئے تھے، لیکن جو علاوہ اس کے تھے انہوں نے سب کو بلایا. ابو سفیان تھے، اس وقت کیا تھے؟ قبیلے کے سردار ابو سفیان تھے. صفوان بھی تھا، صفوان بھی تھا. تو دونوں کو بلایا گیا، جن دونوں میں جھگڑا ہوا ان کو بلایا گیا. پوچھا گیا تم نے کیوں آیا اس سے جھگڑے؟ انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کی گستاخی کی، مجھے جلال آ گیا، میں نے مار دیا.
بات تو صحیح فیصلہ یہ تھا کہ غلطی اس کی تھی، اللہ کے رسول کی گستاخی نہیں کرتا تو یہ مارتے نہیں تھے، لیکن معاملہ یہ بگڑا کہ کفار قریش، لیکن معاملہ کیوں بگڑا؟ کفار قریش نے بنی بکر کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ ہم تمہاری مدد کرتے ہیں لیکن کسی کو پتہ نہ چلے، راتوں رات پورے قبیلے پر حملہ کرتے، چہروں پر کپڑا باندھ کر راتوں رات کیا کرتے؟ پورے قبیلے پر حملہ کرتے تھے۔ کس قبیلے پر؟ قضاء قبیلے پر، جو اللہ کے رسول کے اندر تھا وہ قبیلہ۔ اب کیا کیا کافروں نے؟ راتوں رات اپنے چہروں پر نقاب ڈال کر بنی بکر کے سارے لوگ اور کفار قریش کے بڑے بڑے سردار چہرے پر کپڑا ڈال کر، نقاب ڈال کر قضاء قبیلے پر راتوں رات حملہ کر دیا، آگ لگا دی قبیلے میں، اتنا غارت کیا، اتنا جان مارا، اتنے لوگوں کو مارا۔ یہاں تو صاحب کتاب نے روایت میں 20 شخص بتائے ہیں، لیکن اصح اور صحیح روایت یہ ہے کہ 20 پر 3 لوگوں کو شہید کیا گیا، 20 پر 3 لوگوں کو جان سے مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ کن لوگوں کو؟ جو اللہ کے رسول کے عاشق تھے، بلا وجہ مار دیا۔ لیکن اللہ کے نبی نے وہ ہمیں جو غیب جانتے، ابھی یہ واقعہ پیش ہی آیا ہے، 3 دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ حضور کہاں ہے؟ نبی کے وضو کر رہا ہے، کیا کر رہے؟ وضو کر رہے۔ کس کے گھر پر؟ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، یہ حضور کی زوجہ محترمہ بیوی، ان کے گھر پر تھے سرکار، وضو لگا رہے تھے۔ یہاں حضرت عائشہ کا نام دیا ہے، یہ غلط بات ہے، یہ بات شاید بیان کرنے میں غلطی سے ہو جائے، لیکن جو اللہ کے رسول گھر میں تشریف فرما تھے اس وقت، تو حضرت میمونہ کے گھر میں تشریف فرما تھے، وضو فرما رہے تھے آپ، وضو فرماتے فرماتے آپ نے ارشاد فرمایا، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ حضرت میمونہ اس کو پریشان ہو، وضو سے فارغ ہوئی، سرکار کے بارے میں بیان کرنے لگی، یا رسول اللہ، یہ آپ نے جو میں آ رہا ہوں 3 مرتبہ، اس کا مطلب ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے یہ حالت دیکھی ہے کہ اس وقت میں نے اس جگہ سے دیکھی ہے کہ وہ دن آ رہا ہے کہ بنی قضاء سے لوگ مجھے پکار پکار کر مدد طلب کریں، مدد طلب کریں۔ اسے ہی ہوا، 3 دن گزرے تھے، اللہ کے رسول فجر کی نماز کے لیے گئے، فجر کی نماز پڑھ کے آپ نکل رہے تھے کہ بنی قضاء کے 40 لوگ آ گئے، روتے تھے، گن گراتے ہوئے۔ کیوں؟ کفار نے ان کو شہید کر دیا تھا۔ یہ اتنا واقعہ اس میں جو تھا وہ بھی پڑھ دیا انہیں، اور جو آپ کو صلح حدیبیہ سمجھا کر فتح مکہ جو پیش آیا وہ بتا دیا۔ اب آپ کو آگے سمجھنے میں جو ہے آسانی ہو جائے۔ اب آگے جو ہے صحابی کتاب تحریر فرمائے۔ اس قضائے شخص 40 امین، آ گئے فریاد نزد شاہدین، شاہ یہ سنتے ہی قفا ہو کر اٹھے اور چلے چادر کو اپنے کھینچتے، کہتے تھے یاری نہ دوں تم کو اگر میں دیے جاؤں نہ یاری سر بسر، اور دلاسا دل بری دے ان کو سب، اذن رخصت ان کو فرمائے ہیں تب، اور پشیماں ہو قریش پرہراس، بھیج ابو سفیان کو تب حضرت کے پاس،
کرے وہ معذرت جا شاہ سے، صلح اور پیمانے سر سے کرے، صلح پہلی وہ جو تھی 10 سال کی، اس کے بدلے کچھ بڑھائیں اور بھی، پہنچ ابو سفیان مدینے میں جو پہلے گھر ام حبیبہ کے گیا، کہ وہ دختر تھی ابو سفیان کی، اور تھی زوج شہ اخوان کی، فرش سرور کا تھا اس کے گھر بچھا، چاہ ابو سفیان کے بیٹھے اس پہ جان، وہ لپیٹی جلد آہا فرش تب، پوچھا ہے بیٹی لپیٹی کیا سبب، بولیے فرش شاہ لالاک ہے، اور یقین تو مشرک ناپاک ہے، اور یقین تو مشرک ناپاک ہے، فرش یہ ہرگز تجھے لائق نہیں، وہ گیا ہے سن کے ہو کر خوشمگین، جا کیا پسرد سرور کے جناب، شہرہ خاموش نہ دے کر جواب، بس ابو بکر عمر ہے در کے پاس، فاطمہ سے بھی کیا یہ التماس، تاج فہرش وہ کرے نیز دے رسول، پر نہیں ہرگز کیے کوئی قبول، پس وہ بے امید مکے کو گیا، ایک خبر سارے قریشوں کو دیا، جب کہ رجعت کی ہے ابو سفیان نے، شاہ یہاں لشکر کی تیاری کیے، محترم صاحب کرام، ہمارے صاحب کتاب کہیں فرما ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذمہ میں جو قبیلہ تھا جس کا نام قبیلہ خزاعہ تھا، اس کے 23 افراد کو ناحق قتل کر دیا گیا تھا، ان کو شہید کر دیا۔ اب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ لوگ آ گئے کہ ایسا معاملہ ہوا، آ کر عجیب عجیب اشعار پڑھنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں طرح طرح کے وہ اشعار درد بھرے، جب انسان کا ایک نقصان ہو جاتا تو وہ درد بھرے اشعار اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گنگنانے لگے۔ بہت لمبی فہرست ہے جو اشعار میں گئے تھے، یا رب انا راشد محمد
یہ بہت طویل ہے، وہ جو اشعار ایسے دردناک تھے کہ جب انہوں نے پڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری، حضور کو معاہدہ یاد دلایا، پکار کر کہا کہ آپ ہماری مدد کو پہنچے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا معاملہ سنا تو اپنی چادر مبارک کو اپنے جسم سے کھینچتے ہوئے آپ باہر نکلے، جلال میں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر خبر بھیجی، قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو بلا کر بات کیا گیا کہ تم نے راتوں رات اس قبیلے پر حملہ کیا ہے جو میرے اندر تھا، تم نے مجھ سے اجازت بھی نہیں مانگی، تم نے مجھ سے بتایا تک نہیں، لہذا تم بہت بڑی غلطی پر ہو۔ حدیبیہ جو صلح حدیبیہ تھا اس میں شرط تھی کہ یہ قبیلہ میرے اندر ہے، لہذا ان سے جنگ کرنا مجھ سے جنگ کرنے کے برابر ہے۔ ان سے جنگ کرنا کیا ہے؟ حضور سے جنگ کرنے کے برابر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حضور کے اندر تھی۔ تو لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب تمہارے پاس 3 راستے ہیں۔ حضور نے شرطیں پیش کی، کیا تم نے 23 سب سے پہلی شرط، تم نے 23 افراد کو مارے ہیں، ان 23 لوگوں کا بدلہ دو، فدیہ دو، وہ جتنا پوچھے ان کے قبیلے والے اتنا فدیہ دو۔ ایک شرط۔ دوسری شرط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم تھوڑا سا خاموش، دوسری شرط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اگر تم فدیہ نہیں دے سکتے ان تمام لوگوں کا تو پھر تم جنگ کے لیے تیار ہو، اور اگر یہ بھی قبول نہیں ہے تو سمجھنا جو صلح حدیبیہ کا صلح ہوئی تھی وہ ہمارے اور تمہارے درمیان ختم ہو جائے، یا تو پھر تم ان سے الگ ہو جاؤ، جن سے بنی بکر جو ہے ان سے الگ ہو جاؤ، جو ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے وہ ہم کریں۔ حضور نے فرمایا اب ان کا جو قاصد تھا عمر وہ کھڑا ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں للکار کر کہنے لگا معاذ اللہ اے محمد ہمیں تمہاری کوئی شرط منظور نہیں ہے، ہاں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور پکار کر یہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ میں جو صلح ہوئی تھی 8-10 سال کی جو صلح ہوئی تھی جنگ نہیں ہوگی وہ ہمیں قبول نہیں ہے، وہ ٹوٹ چکا ہے۔ اب یقین جانو مسلمان، یہ یقین جانے کہ صلح حدیبیہ جو ٹوٹا ہے وہ کافروں کی جانب سے ٹوٹا ہے، مسلمانوں کی جانب سے۔ اگر مسلمانوں کی جانب سے کوئی واقعہ پیش آتا تو اللہ کے رسول تلوار ہرگز نہیں اٹھاتے، کافروں نے صلح توڑی تو نبی پاک نے تلوار اٹھائی، لیکن یہ جو قاصد آیا تھا کہہ کر چلا گیا، ان کو کچھ پتا نہیں تھا، لیکن مکہ جانے کے بعد کافروں کو احساس ہوا ہم نے جو کیا وہ غلط کیا، ہم نے جو کیا وہ غلط کیا۔ سارے لوگ دوڑے دوڑے ابو سفیان کے پاس آئے، آنے کے بعد کہنے لگے ابو سفیان ہمیں یقین ہے ہم نے جو کیا ہے وہ برا کیا ہے، ہم نے صلح حدیبیہ کو بھی توڑ دیا ہے، لہذا ہم شرمسار ہیں، تم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جاؤ، معافی طلب کرو، معافی طلب کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا یہ حدیبیہ میں جو صلح تھی اس کو جاری رکھیں، اس کو جاری رکھیں۔ اگر ہم نے خاموشی اختیار کر لی تو اللہ کے رسول لشکر کے ساتھ آئیں گے اور ہم تمام کو جو ہے قتل کر دیں گے۔ ابو سفیان جو سردار تھا مکے کا سوچنے لگا کیا کروں، ایک طرف قوم ہے، سارے قبیلے ہیں، اب تو مجھے جانا ہی پڑے گا۔ اب وہ سفر کے لیے نکلا، مکے سے مدینے کا سفر لگا۔ یہ کون جا رہا ہے؟ ابو سفیان جا رہا ہے، اور ابو سفیان کی ایک بیٹی اس وقت رسول پاک کے نکاح میں موجود تھی، جن کا نام کیا تھا؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ کس کی بیٹی ہے؟ ابو سفیان کی، اور ابو سفیان کی بیٹی ہے، اس میں عظمت نہیں، عظمت اس میں تھی کہ وہ رسول کی بیوی تھی۔ اب سب سے پہلے ابو سفیان مدینہ پہنچا، پہنچنے کے بعد حضرت ابو سفیان کی بات میں ایمان قبول کر چکے یہ ہے، لیکن ابھی تک قبول نہیں
نہیں، فتح مکہ کی بات قبول کیا۔ اب پہنچے مدینہ، مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملاقات کرنے کے لیے حضرت ام حبیبہ کے گھر گئے۔ حضرت ام حبیبہ نے دیکھا جیسے ہی باپ آیا، باپ کا داخلہ ہوا گھر میں، تو انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ رسول پاک کا جو بستر بچھا ہوا تھا اس کو پھوڑ کر کے اٹھا کر رکھ دیا۔ باپ نے دیکھا، پوچھا ہے بیٹی کیا تم مجھے اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں اس بستر پر بیٹھ جاؤں؟ میں تو تمہارا باپ ہوں۔ بیٹی کا جواب سنو۔ بیٹی کہتی ہے ام حبیبہ کیا ہے میرے ابا حضور؟ ہاں یقیناً میرے باپ آپ ہوں گے لیکن ناپاک ہے۔ کیا ہے آپ؟ ناپاک ہے۔ یہ جو بستر ہے یہ میرے مصطفیٰ کا بستر ہے اور اس بستر پر ایک ناپاک کافر کو میں بیٹھنے کی اجازت دوں۔ عورتوں